کچھ انسانوں کے لیے رحم کریں. انسان مر جائے تو اس کی قبر پہ پھر کتبہ لگا دیں کہ ہاں جی ہم نے تمہیں پوزیشن دے دی ہے. اپنے نام کروا لیں, میرا دھوکہ کر دیں گے. کچھ ظلم کی انتہا میرے خلاف کرتے رہے کہ تم کاغذ لے کے آؤ. اس بھی ہے کرونک کنجکٹیوائٹس میری آنکھوں میں ہے, کو ایک ہی رسے کے ساتھ ہی باندھا ہوا ہے آپ نے. السلام علیکم, میں ہوں نور خان. آج میں موجود ہوں ایک ایسے شخص کے پاس جو انصاف کا منتظر ہے, جو عدالت ہو یا کسی کا آفس ہو ادھر جا کے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے لیکن انصاف نہیں مل رہا. آئیں اسی کی زبانی جانتے ہیں ان کو کس مشکلات کا سامنا اور کیوں ہے. اپنے نام کروا لے تو میں فیوچر میں مجھے ضرورت ہوگی تو میں اپنے نام کروا لوں گا, کیونکہ اس کی بیٹی جو تھی میری بیوی تھی اور یہ میری سگی چچا زاد بھی تھی. اس میں سے میرے 2 بچے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو میرے ذہن میں تو یہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح دھوکہ کر دیں گے. لیکن وہ جوائنٹ اس لیے میں نے وہاں بنا لیا ان کے ساتھ. میں نے کہا یار میرے بچے پڑھتے ہیں, میری بیٹی تھرو آؤٹ پلے گروپ سے ایسنا فاؤنڈیشن میں پڑھتی رہی, بیٹا کریسنٹ میں پڑھتا رہا. تو میرا یہی آرزو تھی کہ میرے بچے پڑھ لکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو لائق کر دے گا, تو لہذا یہ اچھے ایریے میں کوئی ایسی صحبت میں نہیں جائیں گے. اس وجہ سے میں نے ان کے ساتھ میں نے کہا یہ میرے بچوں کی میرا مطلب نگہداشت میں ہیلپ فل ہوں گے. لیکن انہوں نے ہیلپ فل ہونے کے ساتھ جو ہے نا بچوں کو اپنا ملازم بنایا اور میرا جو تھا فیوچر کا جو بھی آرزو تھی اس کو ختم کر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وائف جو ہیں وہ اکیلی بہن تھی کہ اور بھی ان کے 2 ساتھ؟ بہنیں ہیں یہ 2 بہنیں. حکومت کون کرتا رہا ان کو, یعنی کہ غلام بنا کے آپ کے بچوں کو کون استعمال کرتا نہیں ہے؟ وہ نانا اور نانی, نانا وہ تو نانی دوسری تو علیحدہ شادی اس کی ہو گئی تھی, وہ چلی گئی ہوئی تھی جی. تو وہ نانا نانی نے میرے بچوں کو ایز اے سرونٹ یوز کرتے رہے, ان سے کام وغیرہ کرانا اور یہ اور پوائزننگ کی میرے خلاف کرتے رہے. میں ان کو یہ کہتا تھا کہ ٹائم ضائع نہ کرے, تعلیم کی طرف توجہ دیں, لیکن انہوں نے میری اس چیز کو نگیٹ کیا اور اسی طرح رہے. میں اپنی بار مزدوری میں رہتا تھا, روزی کمانے. جی آپ کیا کرتے تھے؟ میں اپنے ابا جی کے ساتھ یہ ہوٹل کا بزنس کرتا تھا, یہ ہوٹل تھا. یہ جو پیچھے جو ہاں جی, یہ میں اپنے ابا جی کے ساتھ یہ مزدوری کرتا تھا. تو بہرحال ویسے اس طرح میں نے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی تھا, لیکن میں اتنا اس پروفیشن کے ساتھ جو تھا نا سنسیئر نہیں تھا, سیریس. ہاں ایڈوکیٹ پروفیشن کے ساتھ اتنا سیریس نہیں تھا, بس فار دا ٹائم بینگ ایسا تھا. تو لہٰذا وہ جو پلاٹ خریدا اس وقت ان کے نام کروا دیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کو ایسے طریقے سے میرا مطلب ہے کہ گائیڈ لائن دینی شروع کر دی کہ وہ بالکل میری نافرمان ہو گئی. اسی طرح بچوں کو بھی کر دیا. ہاں اس کی بیٹی جو تھی ان کی, تو وہ نافرمانی کے اوپر چلی گئی. الٹیمیٹلی جو ہے نا 2015 میں نے اس کو ڈائیورس دی. ڈائیورس دینے سے پہلے ہی مجھے نہیں پتا تھا اس نے اسی بیس کے اوپر نا اس کے ڈاکومنٹیشن اس کی والدین کے نام کی تھی. اس نے عدالت سے جلد سازی سے اپنے نام ٹرانسفر کروا لی, ایکس پارٹی ڈگری لے لی کہ جی میرا باپ مر گیا لہٰذا میں وارث ہوں اور دوسری بہن وارث ہے اور ہمارا بھائی, ہم تینوں. اور اس وقت اس کی ماں زندہ تھی. 2009 میں وہ میرا جو ایکس فادر تھا اور ساتھ وہ چچا بھی تھا, وہ 2009 میں اس دنیا سے چلا گیا. اس نے جاتے جاتے ایسا بیج بو دیا ان کو کہا کہ بھئی تم کاغذ چرا, میرا کہ تم کاغذ لے کے آؤ. کاغذ میرے پاس پیپر یہاں پڑے ہوئے, تو پھر دیکھتے ہیں یہ تم سے کس طرح گھر خالی کرائے گا. مجھے میری وداؤٹ مائی نوٹس انہوں نے اپنے نام کروا لیا اس کے مرنے کے بعد. اب یہ 2015 میں انہوں نے کروایا. 2015 میں انہوں نے کروا کے تو مجھے نہیں پتا
मुझे तो वैसे ही अंदाज़ा हुआ, मैंने कहा यार अब हालात इस हालत पे चले गए, मैं इसको डाइवोर्स दे दूँ, ये मेरे काम की नहीं है। इसने सारा कुछ ही तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं कोर्ट में जब गया हूँ ना, अपनी यानी कि सूट फाइल किया मैंने, तो वहाँ से मुझे पता चला कि इन्होंने तो अपने नाम करवा ली हुई है सारे प्लॉट की, एक किनाल की पूरी। अब बेटे मैं उस वक़्त से ये देख लीजिए कि आज कितने साल हो जाते हैं, मैं कोर्ट्स में रोल रहा हूँ। अदालत का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया? रद्द-ए-अमल अल्लाह ताला की रहमतों से 29/4/2003 को इस मैंने अपने हिस्से की कंसेंट डिग्री मोहम्मद आज़म सरोया साहब सीनियर सिविल जज थे, उनकी कोर्ट से मेरे नाम हो गई। इसके दोनों, ये मेरी वाइफ के दोनों पेरेंट्स ने कोर्ट में जाके बयान दिया कि हाँ जी ये पोर्शन 10 मरले का इसी का ही है। इसके इनके साइंस भी वहाँ मौजूद है। वो जो 29/4/2003 की डिग्री हुई ना, उसमें लिहाजा 29/4/2003 की डिग्री की रूह से अल्लाह ताला ने मुझे ओनरशिप का राइट दे दिया, जो कि पहले नहीं था, इनके नाम ही था प्लॉट के। माँ बाप ने बेटे 29/4/2003 में कोर्ट में जाके अल्फन कहा जी कि ये 10 मरले का पोर्शन इसी का है, ये हमारा जो है ये सन इन लॉ और चचा भी, तो लिहाजा अदालत ने 29/4/2003 को उसकी मुझे कंसेंट डिग्री इशू कर दी। मैंने उस कंसेंट डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। मैं यही समझता रहा कि यार ये मेरे ब्लड रिलेशन है, इन्होंने मेरे साथ क्या करना है, धोखा नहीं करना। मैंने उसके मतलब कोई इतना नहीं ज़्यादा, उसका मेन होता है एग्जीक्यूशन करवाने का, मैंने उसके मतलब कोई इंटरेस्ट ना रखा। मैंने कहा शायद आज भी हालात बेहतर हो जाएंगे अल्लाह ताला की रहमत, लेकिन नहीं। आपने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि मेरी फैमिली जो है ठीक हो जाए और हम इकट्ठे हो जाए? बस 2015 तक यही अल्लाह ताला की रहमतों से मेरी नीयत रही कि यार ये आज भी मेरे कहने के मुताबिक होंगे तो ठीक है, सही है, मामला चलता रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ना, वहाँ नहीं ऐसे को चांसेस थे। वो जब मैंने कोर्ट में गया हूँ तो मुझे पता लगा कि इन्होंने एक्स पार्टी कोर्ट से डिग्री लेके इन माई एब्सेंस तो ये पूरे के पूरे किनाल के प्लॉट के मालिक बन गए। ये आपको कब पता चला? ये 2015 में मैं गया हूँ कोर्ट, लेकिन मैं अपने तौर पे गया हूँ, नहीं सॉरी, मैं गया हूँ एलडीए के रिकॉर्ड में अपनी वो कंसर्न डिग्री लेके। तो वहाँ से मुझे उन्होंने कहा एलडीए वालों ने कि जनाब वो तो एक्स पार्टी डिग्री उन्होंने लेके तो अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली है, कोर्ट के पेपर वहाँ डिपॉजिट करवा दिए हैं एलडीए में और अपने नाम ट्रांसफ़र करवा दिए पूरे का पूरा किनार। उसके बाद मैं एलडीए में अपनी डिग्री लेके गया हूँ 2000 जो 29/4/2003 को जो कंसर्न डिग्री मेरी फेवर में है। बहरहाल वो लिटिगेशन चलती रही, फिर वो डॉक्यूमेंट्स मांगते थे कुछ, फिर करते करते जो है ना वो मेरा ख्याल 3/6/2021 का टाइम पीरियड, 3/6/2021 को शकील अहमद सिपरा साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने उन्होंने मेरे फेवर में फुली जो है ना ऑर्डर किया कि ये नूर मोहम्मद ही ये 10 मरले का मालिक है। ये मैं इसको लेके तो फिर गया हूँ एलडीए के पास कि जनाब देखे मेरी फेवर में जज साहब ने ऑर्डर किया। मलक मोहम्मद रियाज ये मेरा फादर इन लॉ था, ये सरफराज बेगम इसकी भी डेथ हो गई हुई है, और नूर मोहम्मद ये शेल रिमेन को ओनर ऑफ द सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये इन्होंने एलडीए वालों ने लिख दिया, लेकिन करके तो उन्होंने आगे इसको फर्दर नहीं मुझे इसका ये डिप्टी डायरेक्टर जो है ना इन्होंने अप्रूव नहीं किया, लेकिन ये उनके एलडीए से ये लेटर इशू किया उन्होंने। उसका देखिए ना सीनियर लीगल एडवाइज़र एलडीए ने उन्होंने भी सारा जो है ना मेरी फेवर में ये स्टेटमेंट दी है।
اب بیسیکلی آپ کو مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ اس پراپرٹی کو لینے کے لیے آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہیں؟ یہ ہے نا میرے نام انٹائٹلمنٹ نہیں کر رہے نا. اگر میں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے ٹیکسز بنتے ہیں آئی ایم ریڈی ٹو پے. ابھی آپ کس طریقے سے گزر بسر کر رہے ہیں، کدھر رہ رہے ہیں، کس طرح مینیج کر رہے ہیں اپنا؟ میرے ابا جی کی ایک پرانی بوسیدہ پراپرٹی ہے تو یہاں بس رہتا ہوں. وہ وہاں رہ رہے ہیں پورے کنال کے گھر میں. آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے، اعلیٰ افسران سے کیا مطالبہ ہے؟ مطالبہ ہے کہ یار یہ دیکھیں جتنی ڈاکومنٹیشن ہے ساری آل آر ان مائی فیور. تو کائنڈلی مجھے اس کا جو ہے نا پوزیشن تو لے کے دیں نا. جب بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز ہر جج صاحبان نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں آئی ایم دا ریئل اونر آف دا 10 مرلز، تو پھر کیوں نہیں مجھے لے کے دیتے؟ میں کس فورم پہ جاؤں، کیا کس کو کہوں جا کے؟ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کن مشکلات میں یہ دو چار ہیں کہ یہ اب کورٹ بھی جاتے ہیں تو ان سے اچھے طریقے سے جایا نہیں جاتا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو گزر بسر کر رہے ہیں یعنی کہ آمدن آپ کی وہ کیسے ہے؟ سورس آف انکم، آئی ہیو نو سورس آف انکم. یہ یہاں سے بس تھوڑے بہت یہ ایک دو گاڑیاں یا کوئی ایک دو موٹر سائیکل لگ جاتی ہیں تو ان کی اتنی بس ہو جاتی ہے کہ دال روٹی کا بس سلسلہ ہوتا ہے. آپ یہ یعنی کہ پارکنگ کی یہ لے لیتے ہیں کہ یہی میرے ابا جی کی اس پراپرٹی کے باہر یہ تھوڑی سی جگہ ہے جس میں 2-3 گاڑیاں لگ جاتی ہیں بس یہی سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتا یہ ہوں؟ تو بائکس وغیرہ آپ کھڑی کر لیں، پارکنگ آپ جیسے کہہ رہے ہیں اونر آپ ہیں پراپرٹی کے تو اس لیے آپ پارکنگ کھڑی کرنے کے ایک رینٹ لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کرتے اس ہیں؟ کے علاوہ بس میرا یہ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک ہے. ایز اے کیلیگرافی اللہ لکھواتا رہتا ہے. یہاں بیٹھ کے میں وہی کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہاں مجھے کم سے کم روزانہ 16-17 گھنٹے بیٹھنا پڑتا ہے. صبح سے لے کے اپنی روزی کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. پھر اتنا ٹائم ہوتا ہے تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی لائف ٹائم. میں کہتا ہوں چلے کچھ نہیں، آخرت کے لیے بھی اللہ تیاری کروا دیتا ہے. تو میں قرآن پاک ایز اے کیلیگرافی کلی اس کو اللہ کی توفیق سے لکھتا رہتا ہوں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے. اللہ تعالیٰ سے بس استغفار، والدین کے لیے. یہ اس طریقے سے یہ الرحمن اللہ تعالیٰ نے شروع کروائی ہوئی ہے. یہ ایک اس کا ڈیزائن ایل ڈی سے میرا بنتا ہے یا گلبرگ ٹاؤن سے میرا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مجھے پوزیشن یا اس طرح میری رہنمائی کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اگر ٹیکسیز وغیرہ ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو پے ٹیکسیز. تو کم سے کم یہ تو نہ ہونا کہ میں کبھی ایل ڈی اے کے دفتر میں جاتا ہوں، کبھی وہاں جاتا ہوں. یہ گلبرگ ٹاؤن میں جو میونسپل کارپوریشن کا دفتر ہے گلبرگ ٹاؤن میں، کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نے اس کو گلبرگ ٹاؤن کو ہینڈ اوور کر دی ہوئی ہے. یار ان کو کہیں جن کے پاس اختیار ہے کہ یہ کس کے پاس ہے. میرے یعنی کہ اتنی اب نہیں میرا مطلب ہے کہ طاقت ہے کہ میں دفتروں کے دھکے کھاؤں. کہاں ایل ڈی اے ہے، کہاں یہ گلبرگ ٹاؤن برکت مارکیٹ میں ہے. اور یار اللہ کا واسطہ ہے کچھ انسانوں کے لیے رحم کریں. میں اگر فزیکلی اس طرح کی ڈسیبلٹی نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، چکر لگواتے رہتے. مجھے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس بھی ہے، کرونک کنجکٹیوائٹس میری آنکھوں میں ہے، پھر لسننگ کا بھی پرابلم ہے. دیر آر سو ملٹیپل پرابلمز، میڈیکل پرابلمز. میری ایج اس وقت آئی ایم 72 ایئرز اولڈ. تو میرا مطلب ہے کہنے کا کہ اللہ کا واسطہ ہے کچھ تو رحم کرے یار. ہر ایک کو ایک ہی رسے کے ساتھ ہی باندھا ہوا ہے آپ نے. کچھ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک انسان کے پاس سارا کچھ ملکیت کے ثبوت بھی ہیں، اس کا حق بھی ہے، ڈاکومنٹس میں بھی لکھا ہوا ہے، ایل ڈی کے سارے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، جوڈیشری کے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے. اور کیا چاہتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ انسان مر جائے تو اس کی قبر پہ پھر کتبہ لگا دیں کہ ہاں جی ہم نے تمہیں پوزیشن دے دی ہے. جی تو ناظرین آپ نے ان کی بات انہی کے زبانی سنی ہے اور آپ کو اتنا جج ہو گیا ہوگا کہ کس طرح ان کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کیا ہوا ہے. ہمارا سسٹم بھی کچھ ایسا چلتا ہے کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں جب تک کھا نہ لے انسان تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. میری اعلیٰ افسران سے اپیل ہے کہ جلد از جلد ان کا کوئی حل نکالا جائے. جو ان کی پراپرٹی ہے کم سے کم وہ تو انہیں دے دیں، باقی تو چلیں ٹھیک ہے جو بھی مسئلے مسائل آپ اپنی جگہ آپ ان کی پراپرٹی دے دیں. ان کو لیٹر نہ دیں، ان کو پیپرز نہ پکڑائیں، ان کو ان کا حق دیں جو ان کا بنتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.